بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ مشیر کا تیسرا فرض رازداری۔ فرمایا المستشار و مؤتمنوں کا ایک مطلب اور بھی ہے، وہ یہ کہ جو شخص تمہارے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہے اس نے تمہیں اپنا ہمراز بنایا ہے، اپنے دل کی بات اس نے تم سے کہہ دی ہے، اپنی مشکل تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ تمہارے اور اس کے درمیان رازداری کا معاملہ ہو گیا، تم اس کے امانت دار ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ تو آپ سے مشورہ لینے آیا اور اس نے اپنی کوئی الجھن آپ کے سامنے پیش کی، اب آپ نے ساری دنیا میں اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کرنا شروع کر دیا کہ فلاں شخص تو یہ بات کہہ رہا تھا، یا اس کے اندر تو یہ خرابی ہے۔ بھائی، جب اس نے تم سے مشورہ لیا ہے اور تمہیں اپنا ہم راز بنایا ہے تو اس کے راز کو راز رکھنا تمہارا فرض ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اب اس مشورے کی بات کو دوسروں سے ذکر کرنا راز کا ظاہر کرنا ہے جو گناہ ہے، اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنی کسی بیماری کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنے آیا، آپ نے اس کو مشورہ دے دیا، تو اب اس بات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھو، اپنے اور اس کے درمیان محدود رکھو، کسی اور سے اس کا ذکر تذکرہ نہ کرو، کیونکہ وہ مشورہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ اس امانت کے اندر اگر تم خیانت کرو گے تو وہ بہت بڑی خیانت ہوگی اور بہت بڑا گناہ ہوگا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس بارے میں کتنی خرابی پائی جاتی ہے، اور مشورہ لینے دینے میں ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ بیچارہ ایک شخص آپ کو خیرخواہ سمجھ کر آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا تھا، اور آپ نے اس کا راز افشا کر دیا، ظاہر کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اسی کے نتیجے میں جھگڑے، فسادات اور دشمنیاں پھیلتی ہیں، اور پھر آپس میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے المستشار و مؤتمنوں کہہ کر ان تمام چیزوں کا دروازہ بند کر دیا۔ فرمایا کہ چوتھا فرض صحیح مشورہ دینا۔ پھر جانتے بوجھتے غلط مشورہ دینا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو مشورہ میں دے رہا ہوں وہ صحیح نہیں، لیکن اس کی بدخواہی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ نے اس کو غلط مشورہ دے دیا تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ جس شخص سے دوسرے بھائی نے مشورہ کیا اور اس نے اس کو غلط مشورہ دے دیا تو فرمایا کہ فقد خانہ ہو، یعنی اس نے اس کی امانت میں خیانت کی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص تمہارے پاس امانت کے طور پر پیسے رکھوائے اور تم ہڑپ کر جاؤ۔ جیسے ان پیسوں کو ہڑپ کرنا حرام ہے، اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔ مشورہ کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ مشورے کے اندر اہلیت تو دیکھنی چاہیے، لیکن اس میں چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں ہے، یعنی مشورہ کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میں بڑا ہوں، چھوٹے سے کیا مشورہ کروں، بلکہ جو بھی اہلیت رکھنے والا ہو اس سے مشورہ کرو۔ میرے والد ماجد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک تمہارے ضابطے کے بڑے دنیا میں موجود ہوں، جب تک تمہارے ضابطے کے بڑے دنیا میں موجود ہوں، اس وقت تک اپنے بڑوں سے مشورہ کرو۔ ضابطے کے بڑے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عمر میں بڑا ہے لیکن درجے میں چھوٹا ہے، اور ایک شخص عمر میں کم ہے لیکن درجے میں بڑا ہے۔ یاد آیا ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تشریف فرماتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ رشتے میں آپ کے چچا تھے لیکن عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ چچا جان، میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ کس کی عمر زیادہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا کہ بڑے تو آپ ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ بہرحال عمر میں بڑا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان درجے میں بھی بڑا ہو۔ چھوٹے کا علم زیادہ ہو سکتا ہے، چھوٹے کا تقویٰ زیادہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹے کی فضیلت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضابطے کے بڑے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ضابطے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بڑا بنایا ہے، جیسے بیٹے کے لیے باپ، شاگرد کے لیے استاد، مرید کے لیے شیخ، چھوٹے بھائی کے لیے بڑا بھائی، یہ ضابطے کے بڑے ہیں۔ جب تک یہ زندہ ہوں ان سے مشورہ کرو۔ پھر فرمایا جب ضابطے کے بڑے موجود نہ رہیں تو اپنے برابر کے لوگوں سے مشورہ کرو، اور جب اپنے برابر کے لوگ بھی موجود نہ رہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو۔ اور یہ دیکھیے کہ حضور پاک علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اب ظاہر ہے کہ آپ سے درجے میں کوئی دوسرا شخص بڑا ہو سکتا ہے، یعنی حضور پاک علیہ السلام سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کریں۔ اس کے ذریعے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ بڑے کو بھی اپنے آپ کو مشورہ سے بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے چھوٹوں سے مشورہ کرنا پڑے لیکن پھر بھی مشورہ کرے۔ مشورے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، لہذا یہ مشورہ لیتے وقت یہ نہ دیکھو کہ جس سے میں مشورہ لے رہا ہوں یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ آگے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اس کو اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔